आप लोग भी कुछ पैसे लगाइएगा ना, जो भी आप लोगों की सेविंग्स है। वो आप लोग लाइए, जो कुछ बचा कुचा होगा वो मैं लगा दूंगा कर्ज के तौर पे। कोशिश करती हूँ खुद को इतना मसरूफ रखूं कि अपना आप भी ना याद रहे। ऐसा क्यों हुआ छुट्टी? और बंद कर दो ये ड्रामे। जो कुछ चाहिए था मिल तो गया है। ये लायक ही नहीं है कि कोई इनकी इज्जत करे। ज्वाइन कर लिया, मैं हॉस्टल में आके रह रही हूँ, मैंने शादी नहीं की उससे। और आप बाबा को बता दें, मैंने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया, कोई फरेब नहीं किया उनके साथ मैंने। तुमने उनके साथ धोखा नहीं किया? उनको झूठा आसरा देकर उनका साथ देने का धोखा नहीं होता ये? समीर, मामूली सी मुलाजमा है, अपने शौहर के साथ कहाँ जोड़ रही हो तुम उसे? हम शेर को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो ही गए। जो हाथ बढ़ाए खड़ा है उस हाथ को थामो। तो खुला ऐलान होगा ना बगावत का। काका साहब, काका साहब, काका साहब। इस दुनिया में एक ही काम बहुत ज्यादा ईमानदारी से किया जाता है, बेईमानी का काम। फजर बेटा, बाप बहुत मजबूत होता है, बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाता है लेकिन हिलता नहीं, मगर जब टूटता है ना तो इस कदर बिखर जाता है, सदियां भी कम पड़ जाती हैं उसे समेटने में। बस तुम्हारे बाबा आ रहे। ऐसा तो मेरे जीते जी अपने भाइयों से भतीजों से गठजोड़ हो जाए। समीर, ये वली है हमारा, इसे बना कर रख। 4 रिश्ते होंगे, हंस के बात करेगा तो दिल भरा रहेगा ना, वरना कली एवं की उकता जाएंगी अकेले पंतों। इतना जलने कुड़ने से तो बेहतर था कि अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचती हैं। अपना घर, अपनी औलाद, अपना शौहर, आज सब कुछ होता आपके पास। तुमसे मिलने को करता है, ये बेचैनी बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती हैं। तुम्हें तो इस बात की भी खबर नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलके तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स का भी पता नहीं होगा, अगर वो कहते हैं ना कि अगर नियत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی، جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا، اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آیا کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی، جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا، اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آیا کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی،
ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا، اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا، اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔
سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا،
मगर ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے
धड़कते महसूस किया, मगर उसके अंदर एक खौफ छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इजहार किया तो ऐमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया, लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वालिदा ने कहा, अगर तुमने उससे शादी की तो हमारे लिए तुम मर गए। अजलान जो माँ का लाडला और बाप का फखर था, अंदर से टूट गया, मगर ऐमन के सामने मजबूत खड़ा रहा। ऐमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया, मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने ऐमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पागी जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी, जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तन्हा वापस लौट जाती, जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई, जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला, मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले जो आहिस्ता आहिस्ता दिल के बातों में बदलने लगे। अजलान को ऐमन की सादगी, शर्म और आंखों में छुपी दर्द ने कुछ ऐसा झोंका कि वो दिल दे बैठा। ऐमन ने भी पहली बार अपने दिल को किसी के लिए धड़कते महसूस किया, मगर उसके अंदर एक खौफ छुपा था, गुर्बत, माँ की बीमारी और एक भाई जो पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था। अजलान ने जब मोहब्बत का इजहार किया तो ऐमन ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग सिर्फ दुआओं में याद रखे जाते हैं, ख्वाबों में नहीं बसाए जाते। मगर अजलान ने हार ना मानी, अपने वालिदैन को इसे मिलवा लिया, लेकिन जवाब में सिर्फ तंज, तजलील और साफ इनकार मिला। अजलान की वालिदा ने कहा, अगर तुमने उससे शादी की तो हमारे लिए तुम मर गए। अजलान जो माँ का लाडला और बाप का फखर था, अंदर से टूट गया, मगर ऐमन के सामने मजबूत खड़ा रहा। ऐमन ने जब अजलान की परेशानी देखी तो खुद पीछे हट गई। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, फ़ोन बंद कर दिया और वापस सरगोदा चली गई। 2 साल गुजर गए। अजलान ने बहुत तलाश किया, मगर उसका पता न मिला। फिर एक दिन एक खैराती अस्पताल में जब अपनी कंपनी की तरफ उसे इमदाद देने गया, उसने ऐमन को देखा। सफ़ेद कोट में मरीज़ों का इलाज करती हुई 2 सालों में डॉक्टर बन चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवा चुकी थी और अब दूसरों की खिदमत कर रही थी। अजलान ने सबके सामने कहा, मुझे आज समझ आया कि इज़्ज़त नाम में नहीं किरदार में होती है। इस बार अजलान के वालिदैन ने खुद रिश्ता मांगा और ये एक सादी सी लड़की जो ख्वाबों से डरती थी, एक ऐसी मोहब्बत पागी जो वक्त, ज़ात और हैसियत से बुलंद थी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐमन सरगोदा के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाली नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और हसास लड़की जो लाहौर में मास्टर की तालीम हासिल कर रही थी, वो किताबों, खामोशी और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी, जिसे अपनी ज़ात पर फ़ख्र तो था मगर दिखाने का शौक़ नहीं। वो रोज़ यूनिवर्सिटी आती, अपना काम करती और तन्हा वापस लौट जाती, जब तक कि उसकी मुलाकात अजलान से नहीं हुई, जो एक शौक़ मगर समझदार लड़का था। अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला, मगर अपने नाम और दौलत पर मगरूर बिल्कुल नहीं। इब्तिदा में इनके दरमियान सिर्फ एक नोट बुक का तबादला हुआ, फिर लाइब्रेरी में सलाम, फिर
چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی،
جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ